اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روحانی عملیات و وظائف کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں زکوٰۃ سے متعلق بات ہوگی۔ زکوٰۃ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری اور اضافے کے اور دوسرے معنی پاک و صاف ہونے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح کے مطابق زکوٰۃ میں دونوں ہی مفہوم پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بقیہ مال پاک صاف ہو جاتا ہے اور عدم ادائیگی سے اس میں غرباء اور مساکین کا حق شامل رہتا ہے، جس سے بقیہ مال ناپاک ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں عموماً جہاں بھی نماز کا ذکر یعنی اقامت و صلاۃ کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی ساتھ ساتھ ہے۔ 2 درجن سے زیادہ مقامات پر قرآن حکیم میں اقیم الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کے اس اسلوب بیان سے واضح فرق ہو جاتا ہے کہ جس قدر دین پر عمل کرنے کے تعلق سے نماز کی اہمیت ہے، اتنی ہی اہمیت زکوٰۃ کے قیام اور ادا کرنے کی ہے۔ دونوں ہی اجتماعی سعی و جہد کا تصور پیش کرتے ہیں اور دونوں ہی فرد واحد کی انفرادی عبادت کی بجائے اجتماعی عبادت کے قائل ہیں۔ بندہ مومن نماز قائم کرنے اور اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے جدوجہد کرے، لیکن وہ اس بات سے بھی واقف نہ ہو کہ زکوٰۃ کے نظام کو برپا کرنا، لوگوں سے وصول کرنا اور اس کے لیے نظام قائم کرنا بھی لازمی جز ہے، تو یہ بہت افسوسناک ہوگی۔ پھر جس طرح ترک نماز انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ بھی شریعت میں اتنا ہی اہم مقام رکھتی ہے کہ اس کی ادائیگی سے انکار اعراض و فرار مسلمانی کے زمرے سے نکال دینے کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ راشد صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان لوگوں سے قتال کیا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا۔ اسی لیے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اصل میں اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ جہاد کے لیے کھول دیا، تو میں نے جان لیا کہ وہی موقف ابو بکر حق ہے۔ اور اس طرح گویا اس امر پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہو گیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے قولاً یا عملاً انکار اسلام سے خروج کا باعث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے زکوٰۃ اسی لیے فرض کی ہے کہ وہ تمہارے بقیہ مال کو پاک کر دے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے۔ لہٰذا جس طرح نماز برائیوں اور فحش کاموں سے انسان کو پاک و صاف کرتی ہے اور اس کے قلب کی تطہیر کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح انسان کے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ وہ مال جو وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے خود پر اور اپنے اعزاز و اقارب پر خرچ کیا جاتا ہے اور جس سے دیگر کام بھی انجام دیے جاتے ہیں، اس کو خرچ کرنے سے پہلے پاک کر لینا اور پاک مال کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے استعمال کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک نہ کر، اور فرض نماز قائم کر اور فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی جنتی دیکھنا اچھا معلوم ہو تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے اور عرب کے بعض قبیلہ کافر ہو گئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ لوگوں سے کس طرح جنگ کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم دے گیا ہوں کہ لوگوں سے جہاد کرو، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے مجھ سے اپنی جان و مال بچا لیا، مگر کسی حق کے عوض اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واللہ میں اس شخص سے جہاد کروں گا
جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا۔ زکوٰۃ تو مال کا حق ہے، بخدا اگر انہوں نے ایک رسی بھی روکی جو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو اس کے نہ دینے سے میں ان سے جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بخدا اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا تو میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ نہ ادا کی تو اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا، اس کے سر کے پاس 2 چونیاں ہوں گی، قیامت کے دن اس کا طوق بنایا جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑوں کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ برا ہے اور قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ ایک طے شدہ مقدار میں اور ایک طے شدہ مدت یعنی 1 سال مکمل ہونے پر ادا کرنے کی عبادت ہے، لیکن اسلام بندگان اللہ کو اپنی شخصیت میں مزید بہتری پیدا کرنے کی طرف ابھارتا ہے اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک لازمی عبادت ہے جو مسلمانوں کی اجتماعیت سے وابستہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے، جبکہ وہ صاحب نصاب ہو، لیکن یہ کافی نہیں۔ انسان کے اندر دنیا کی رغبت کم کرنے اور مال کی محبت گھٹانے کے لیے مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی حاجت ہے، جس کے فوائد انسان کو خود ہی حاصل ہوں گے، اور فائدہ یہ ہوگا کہ یہ مال جس میں لوگوں کے حقوق ہیں وہ حقوق ادا ہو سکیں گے، ساتھ ہی یہ مال آخرت کی ہولناکیوں اور عذاب جہنم سے چھٹکارا کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے یعنی اہل مکہ کو اسی آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور وہ کوئی استنصا نہیں کریں گے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کوئی کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح سویرے ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو، چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح کے سویرے میں جلدی جلدی اس طرح وہاں سے گئے جیسے وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ ان میں سے سب سے بہتر آدمی تھا، اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر سورہ المعراج میں اللہ تعالیٰ بخیل اور معصیت زدہ لوگوں کی مزید مثالیں پیش کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ انسان تھردلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا مقرر حق ہے، جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو۔ یہ دونوں آیات مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی جانب ابھارتی ہیں، ساتھ ہی متنبہ بھی کرتی ہیں کہ اگر تم لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی امانت میں سے محرومین اور سائل کا حق ادا نہیں کیا اور ان لوگوں کی مدد نہیں کی جو حاجت مند ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دی ہوئی امانت اور انعام کو واپس لے لے گا، پھر تمہاری وہی حالت
ہوگی جس کا تذکرہ ان آیات میں اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے انسان کبھی بھی اس ظلم میں مبتلا نہ ہو کہ اس کو جو مال و دولت اور اولاد کی شکل میں رزق مہیا کیا گیا ہے وہ اس کی خود کی کمائی ہے، بلکہ اس کو ہمہ وقت یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ وقتی چیزیں ہیں۔ نہ صرف یہ ملی ہوئی چیزیں وقتی ہیں بلکہ یہ زندگی بھی وقتی ہے جو بہت ہی قلیل ہے۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو بھی ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے کہ زکوٰۃ جو کہ طے شدہ مدت میں طے شدہ مقدار ہے، اس کو ادا کرنے کے علاوہ بھی انسان کو وقتاً فوقتاً اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہنا چاہیے، اس توقع کے ساتھ کہ اس کے ذریعہ سے جنت کا حصول آسان ہونے کے امکانات ہیں، بشرط یہ کہ اس نفاق میں خلوص سے نیت بھی شامل ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ مزید مجرب عملیات اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔